اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم ومنکری فضائلهم وغاصبی حقوقهم من الازل الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ اذان محترم، ائمہ اطہار ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے عنوان سے ایک سلسلے کا آپ کی خدمت میں آغاز کیا جا رہا ہے کہ اس میں ہر معصوم کے اعتبار سے ان کی سیرت کو لے کر اس سیرت مبارکہ کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول کے جو اوصاف حمیدہ ہیں اور اخلاق عظیمہ ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات میں بیان کرنا بہت مناسب تر سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم یقیناً وہ ساری چیزیں جو روایتوں کے اندر اور حدیثوں کے اندر، حدیث کے اندر، کتابوں کے اندر ملتی ہیں اور جو روایت ہوئی ہیں وہ ڈسکس کریں گے، آپ کے خدمت میں عرض کریں گے، مگر ایک بات یہ ذہن نشین رہے کہ جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا اور جو کچھ فرمایا حدیثوں کی صورت میں، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل کے طور پر ہے۔ ان ساری چیزوں میں سے کچھ چیزیں یقیناً ایسی ہیں کہ جو ہمیں تعدیب کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے، ہماری تعلیم اور تدریس کے لیے ہیں، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس چیز سے بہت زیادہ بالاتر ہیں۔ یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں، تمام ہی ائمہ اطہار علیہ السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ائمہ اطہار کون ہیں، تو وہ ہیں جنہیں پروردگار عالم نے اس زمین پر ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے بھیجا ہے، اور ہمیں کس لیے بھیجا ہے؟ سیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ لہٰذا اس بات کا اندازہ ان ائمہ معصومین، ان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جائزہ لیتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے، ڈسکشن کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم انہیں اپنے جیسا نہ سمجھنے لگیں۔ جب ہم یہ ڈسکس کریں گے سیرت کے کچھ واقعات ہیں، کچھ احادیث ہیں، رسول کے اوصاف حمیدہ ہیں، ان کو جب ڈسکس کیا جائے گا تو کہیں پر یہ ذہن میں تصور پیدا نہ ہونے پائے کہ ہم رسول کو عام انسانوں اور عام افراد سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ رسول ہیں کون؟ رسول وہ ہیں کہ کنت نبیًا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پیدا ہو چکے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم خلق ہو رہے تھے، خلق ہو چکے تھے، روح ڈالی جا چکی تھی۔ نہیں، فرمایا ابھی آدم کی تخلیق کس فیز سے گزر رہی تھی، کس مرحلے سے گزر رہی تھی؟ بین الماء والطین، خاک یعنی کہ آب اور گل کے درمیان، گیلی مٹی اور پانی کے درمیان ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا،
تب میں محمد مصطفیٰ پیدا ہو چکا تھا، خلق ہو چکا تھا، موجود تھا. نہیں نہیں نہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی خلق بھی نہیں ہوئے تھے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اس وقت سے ہیں کہ جب وقت بھی نہیں تھا. یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس دہر سے ہیں، اس لہجے سے ہیں کہ جب ابھی لہجے کی بھی خلقت نہیں ہوئی تھی. اب اگر آپ یہ دیکھتے چلے جائیں کہ حجر کیا ہے؟ کیا ہے؟ جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان. انسان دیکھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ پتھر. جمادات کسے کہتے ہیں؟ پتھروں کو کہا جاتا ہے. نباتات کسے کہا جاتا ہے؟ پودوں کو، پھلوں کو، پھولوں کو، یہ نمو کرنے والے. پھر آتا ہے انسان، حیوان کی کیٹیگری کیا آتی ہے، اس کے بعد پھر انسان کی کیٹیگری آتی ہے. جو چیز حجر کو یا جمادات کو نباتات کی فہرست کے اندر شامل کر دیتی ہے، وہ فصل کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ وہ امتیاز کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ، نمو. وہ نمو، وہ ڈیولپمنٹ کہ جو جمادات میں نہیں ہے اور نباتات میں ہے، یہی نمو ہے اور یہی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو اسے نباتات بنا رہا ہے جمادات سے ہٹا کے. اگر ایک صفت جمادات کے اندر ایڈ ہو جائے نا، ڈیولپمنٹ، تو پھر وہ جمادات نہیں رہتی، وہ پھر کیا بن جاتی ہے؟ نباتات. کیوں؟ اس لیے کہ جو جمادات ہیں، پتھر، پہاڑ، 1000 سال رکھے رہیے، 1000 سال تک ایسے کہ ایسا ہی پڑا رہے گا، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی انکریمنٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ ایک پودا، ایک بیج جو ہے وہ زمین کے اندر گاڑ دیجئے اور اس کو پانی دے دیجئے اور جو اس کے سازگار ماحول ہے اس کے اندر اس کو رکھ دیجئے، تو وہ پھر آہستہ 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 ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر نمو پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ پودا بڑھنے لگتا ہے، ڈیولپ ہونے لگتا ہے، اس میں انکریمنٹ ہو جاتی ہے، اس پر پتے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پھر پھل لگتے ہیں. اس کے اندر کیا ہے؟ نمو تو ہے، لیکن یہ جو نمو اور یہ جو ڈیولپمنٹ اور یہ جو موومنٹ اور انکریمنٹ ہے، یہ اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایک منی پلانٹ کر کے ایک پودا ہے، اس کو اگر ہم ڈوری سے باندھ دیتے ہیں تو جس سمت میں ہم نے ڈوری کو باندھا ہوتا ہے، یہ پودا اسی سمت میں چلنا لگتا ہے. یعنی اس کی ڈیولپمنٹ کی سمت اور ڈائریکشن ہم نے معین کی ہے. بات واضح؟ اب آپ اگر اس کے اندر متحرک تو ہے، کیونکہ اس کے اندر نمو ہے، ڈیولپمنٹ ہے. جب ڈیولپمنٹ ہے اٹ مینس کہ اس کے اندر حرکت ہوگی، متحرک ہے. یہ پتھر متحرک نہیں ہے، جمادات ہو گیا. نباتات متحرک ہیں مگر نمو کے ساتھ ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے. تو اب اگر آپ یہ حرکت ارادے کے ساتھ، یعنی کہ ارادے کی ایک فصل کا اضافہ کر دیں تو کیا ہوگا؟ وہ حیوانات کی صنف میں چلا جائے گا. اب تک آپ نے کیا دیکھا کہ وہ جو پودے ہیں، پودے موو کر رہے ہیں مگر اپنے ارادے سے نہیں کر رہے. حیوانات وہ ہیں کہ جو نمو کرتے ہیں، موو کرتے ہیں مگر اپنے ارادے سے موو کرتے ہیں. ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے تو انسان بن جائے گا، اور وہ چیز کیا ہے؟ عقل. احسنتم، عقل ہے. عقل اگر آپ نے ایڈ کر لی ان ساری چیزوں کے اندر تو یہ آپ نے کیا دیکھا؟ ہر چھوٹی فصل، ہر چھوٹی نو، جب اس کے ساتھ ایک فصل کا اضافہ ہوتا ہے، یہ منطق کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ جب ایک نو کے اندر ایک امتیاز اس کے اندر اگر ایڈ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایک دوسری صنف کے اندر داخل ہو جاتی ہے. جمادات ہیں، جب آپ نے اس کے اندر تحرک پیدا کر دیا اور تحرک ایڈ کر دیا تو وہ نباتات میں چلے گئے. نباتات کے اندر حرکت ہے مگر اس میں ارادہ نہیں ہے، ارادہ ایڈ کر دیا تو حیوانات کی فہرست میں آ گئے. اور جب متحرکن بالارادہ، یعنی تحرک ارادے کے ساتھ ہونے کے بعد آپ نے ایک چیز اور ایڈ کر دی، یعنی کہ عقل، تو پھر یہ انسانوں کے اندر آ گئے. نفس کہہ لیجئے، عقل کہہ لیجئے، روح کہہ لیجئے، وغیرہ وغیرہ اور بہت ساری چیزیں. اب آپ یہاں پر غور کیجئے گا کہ رسول، اب ہم آ گئے براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یہ میں نے مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا تاکہ میں وہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں جو میں چاہ رہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اعتراضات کیے گئے، ان کی وجوہات جو بھی رہی ہوں، چاہے وجہ بالکل اسمال سکیل پر اگر آپ دیکھیں تو یہ رہی ہو کہ یہ محمد وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہمارے ہی سامنے
پلا بڑھا اور اب ہمارے ہی اوپر حکومت کر رہا ہے اور ہمیں اس کا حکم ماننا پڑے گا اور ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی، یہ باتیں ہوئیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے سردار ہیں، تم ہمارے سردار کیسے بن سکتے ہو؟ اب اس کے لیے ہر کسی نے اپنے اپنے حربے استعمال کیے. کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ تو پڑھا لکھا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک ان کو لکھنا نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک ان کو ریڈ کرنا نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک جو کچھ بھی آپ سنتے چلے جائیں. ان میں سے ایک اعتراض تھا کہ یہ کیسا نبی ہے کہ یمشی فی الاسواق و یاکل. نعوذ باللہ من ذالک ان لوگوں نے رسالت مآب کے لیے یہ بات بھی کی کہ یہ کیسا نبی ہے کہ جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے جیسے ہم بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، وہ یاکل، اور ویسے ہی کھاتا پیتا ہے کہ جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں. تو اب یہاں پر آ کر رکیں گے اور ایک اعتراض کو ایڈریس کریں گے، یہ عرض کرتے ہوئے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بھی محمد نبی انسان، ہم بھی انسان، یہ بھی کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی چلتا ہے ہم بھی چلتے ہیں، یہ بھی بازاروں میں آتا ہے ہم بھی بازاروں میں آتے ہیں، یہ بھی سوار ہوتا ہے ہم بھی سوار ہوتے ہیں، تو پھر فرق کیا ہوا؟ نعوذ باللہ من ذالک. ان کا اعتراض ہے کہ جسے میں آپ کے سامنے پروجیکٹ کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے اسے رکھ رہا ہوں. بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے ان لوگوں نے اس اپنے اعتراض کو سپورٹ کرنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت لا کے رکھ دی اور کہنے لگے کہ قرآن کریم کی سورہ کہف کی آیت آخری آیت کے اندر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے اے حبیب کہ میں تمہاری طرح ہی کا بشر ہوں. لیکن انہوں نے پوری آیت نہیں پڑھی. پوری آیت، اس آیت کا آخری حصہ، اگلا حصہ کیا ہے؟ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا نظر آنے والا بشر ہوں. فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے، تمہاری طرف وحی ہوتی ہے کیا؟ ٹھیک. تو وہ افراد کے جو رسول کو خود جیسا کہہ رہے تھے، اپنے جیسا، اپنے آپ جیسا، اور اپنے آپ سے خود سے کمپیئر کر رہے تھے، ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ کھانا کھاتا ہے ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، یہ بازاروں میں آتا ہے ہم بھی بازاروں میں آتے ہیں، یہ سوار ہوتا ہے ہم بھی سوار ہوتے ہیں، یہ پیدل چلتا ہے ہم بھی پیدل چلتے ہیں، تو یہ محمد بھی ہم جیسا اور ہم محمد جیسے، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. تو پھر اس کے جواب میں کیا بات لے کر آئیں گے؟ وہی سلسلہ جو ہم نے جمادات، نباتات، حیوانات، انسان کا آپ کی خدمت میں عرض کیا. مجھے ایک بات بتائیے، پھل، سیب ہم کھاتے ہیں؟ بالکل کھاتے ہیں. اگر ہم اپنے قربانی کے جانور کے لیے وہ پھل لے جائیں، سیب اس کے سامنے رکھیں گے، وہ کھا لے گا نہیں کھا لے گا؟ اگر وہ کھا لے گا تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حیوان جیسے اور حیوان ہم جیسا؟ ہم نہیں کہہ سکتے. جب ہم یہ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہی پھل، وہی سیب کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہی حیوان بھی کھا رہا ہے. ارے بھائی، ہم بھی تو پیدل چلتے ہیں، حیوان بھی پیدل چلتا ہے، ہم بھی بیٹھتے ہیں حیوان بھی بیٹھتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں حیوان بھی سوتا ہے، ہم بھی جاگتے ہیں حیوان بھی جاگتا ہے. تو کہہ دیجئے نا کہ ہم بھی حیوان جیسے اور حیوان بھی ہم جیسا. نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ کچھ امتیازات ایسے ہیں کہ جو اس میں نہیں ہیں، ہم میں ہیں، جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے ہمیں حیوانات پر افضلیت عطا کر رکھی ہے. بالکل اسی طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور عام انسانوں میں بہت سارے فرق ہیں، اور بہت سارے خصائص ہیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور ہم میں نہیں ہیں، اور انہی سے مخصوص ہیں. بہت ساری تو ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو حضور گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہیں، اور بہت ساری فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو ان میں ہیں، معصومین میں ہیں، اور ہم عام افراد میں نہیں ہیں. ان میں سے ایک بات جو میں نے بالکل ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، کہہ دیجئے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر اس طرح کا ہوں کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے. یوحا الیہ، ہم پر اور آپ پر وحی اس طرح سے نہیں ہوتی کہ جس طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتی ہے. اب آ جائیے رسول کی سیرت کی طرف چلیں کہ بیان کرنے والوں نے اس انداز سے بیان کیا کہ رسول اکرم جس چوپائے پر سوار ہو جاتے تھے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا.
جس پتھر یا جس درخت کے قریب سے گزر جاتے تھے وہ آپ کو سلام کرنے لگتا تھا۔ اب ذرا جو یہ کہتے ہیں نا کہ سلام کرنا، زیارت پڑھنا، زیارت کیا ہے؟ سلام کرنا ہی تو ہے۔ جو اسے بدعت کہتے ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ وہ پتھر اور وہ درخت کے جو رسول گرامی قدر کو اپنے آس پاس سے گزرتا ہوا محسوس کرتے تو رسول کو سلام کرنے لگتے تھے، وہ بدعت نہیں کر رہے ہیں، انسان بدعت کر رہا ہے، حالانکہ انسان اشرف مخلوقات ہے۔ تو پھر یہ سمجھنا اور کہنا پڑے گا کہ وہ شے کہ جو ایک پتھر ہو کر جانتا ہے اور سمجھتا ہے، وہ انسان اشرف ہو کے بھی اگر نہ سمجھے تو وہ پتھر سے بھی بدتر ہے، وہ جمادات سے بھی بدتر ہے۔ ہاں، اور وہ درخت کے جو درخت رسول اکرم ایک شخص سے کہ جب وہ آیا اور رسول سے ایمان کی اور مومن کی نشانیاں پوچھنے لگا رسول سے، تو رسول نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی مومن ہو نا تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کے جو سامنے درخت موجود ہے، اس طرح کے کسی درخت سے کہے کہ چل کر میری طرف آ جاؤ تو وہ آنے لگے۔ ابھی یہ رسول کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا، وہ درخت چل کے رسول گرامی قدر کے قریب آ کر رک گیا۔ رسول نے فرمایا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا، اسے مثال دی تھی۔ رسول نے فرمایا کہ میں نے ابھی تجھے حکم نہیں دیا تھا، یعنی کہ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم نباتات اور جمادات کے اندر اتنا ہے کہ رسول اگر فرضی طور پر بھی کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ اسے اپنے لیے قابل اطاعت سمجھ کر اس پر اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ حکم آ گیا، 1400 سال ہو گئے اور حکم آ گیا، یا مثال کے طور پہ ہمارے بالغ ہونے کے بعد، ہمارے بلوغ کے بعد آج تک بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم جس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں۔ رسول اکرم کا تو حکم آ چکا ہے، رسول کی صدا فضا کے اندر گونج چکی ہے اور اس کی آوازیں آفاق کے اندر اور فضاؤں کے اندر آج بھی محفوظ ہیں۔ تو ہم پھر اپنے آپ کو انسان ثابت نہیں کر پاتے، ہم خود کو جمادات اور نباتات سے بھی بدتر دکھلا دیتے ہیں۔ تو جس پتھر یا جس درخت کے قریب سے رسول گزرتے تھے وہ سلام کرنے لگتا تھا۔ مرجھائے ہوئے پودے، رسول اکرم کا اگر لمس مبارک ان سے مس ہو جایا کرتا تھا تو وہ جان آور ہو جاتے تھے، ان میں جان پیدا ہو جاتی تھی اور وہ سرسبز و شاداب ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی پرندہ گزرتا تھا آپ کے وجود اقدس کے آس پاس سے تو وہ آپ کے سر مطہر کے اوپر سے نہیں جاتا تھا، دائیں بائیں کسی اور سمت سے گزر جاتا تھا، مگر کبھی بھی آپ کے سر اقدس کے اوپر سے نہیں گزرتا تھا۔ مکھی اور مچھر اور اس جیسی بہت ساری، جس کو ہم فلائز کہہ لیں یا چھوٹے چھوٹے اڑنے والے حشرات کہہ لیں، یہ رسول اکرم کے جسم مبارک پر آ کر نہیں بیٹھتی تھیں۔ تو یہ کیا بتا رہی ہیں کہ ہم ہیں، جو ہم ہیں وہ کمتر ہیں، بہت کمتر ہیں، مگر ہمیں اندازہ ہے اور ہمیں معلوم ہے، پتہ ہے کہ یہ کون ہے اور ان کی تعظیم کیسے کرنا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے رسول اکرم کی تعظیم کرتا ہوا دکھائی دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اندر ایک بات اور ملتی ہے اور روایتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ حضور گرامی قدر کی ہیبت لوگوں پر، سامنے والوں پر اتنی زیادہ طاری ہوتی تھی کہ جو رسول سے ملاقات کے لیے آتا تھا وہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات نہیں کر پاتا تھا، رسول اکرم کے چہرے اقدس کی جانب نگاہ نہیں کر پاتا تھا، یعنی کہ رسول کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ پاتا تھا اور رسول اکرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یا آنکھوں سے آنکھیں ملا کر نہیں رسول سے بات کر پاتا تھا۔ کبھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان، نقش قدم نرم زمین پر بھی نہیں بنتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سخت پتھر پر بھی اگر رسول اکرم کا قدم مبارک آ جاتا تھا تو اس پر قدم مبارک کا نشان نقش ہو جاتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب آپ سے کوئی سوال ہوتا تھا تو رسول جواب کو بار بار تکرار فرماتے تھے۔ چند ایک روایتوں میں آیا ہے کہ 3 مرتبہ اس جواب کو ضرور رسول تکرار فرماتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ جو میں جواب دے رہا ہوں وہ سامنے والے نے ہو سکتا ہے پہلی بار نہ سنا ہو، دوسری بار میں سن لے، دوسری بار نہ سنا ہو، تیسری بار میں سن لے۔ بار بار حضور گرامی قدر تکرار فرماتے تھے
یہاں تک کہ سامنے والے کو کلیئر ہو جائے کہ حضور نے یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ اب ذرا سا میں یہاں پر رک کر، چونکہ مبلغات ہیں اور جہاں تک آواز جا رہی ہے ان میں بہت سارے مبلغین ہوں گے بشمول بندہ حقیر کے، بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ سوال کیا جاتا ہے اور اس سوال کا جواب ہم سے طلب کیا جاتا ہے۔ ایک ہی طرح کا سوال اگر بار بار کیا جانے لگے تو انسان کو کوفت ہونے لگتی ہے، اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، اور انسان ایک ایسا لہجہ اور لمحہ آتا ہے کہ وہ فیڈ اپ ہو کر کہتا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے میں نہیں ہوں۔ یہ ہم اپنی آپ بیتی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ وہ افراد کے جو آتے تو اس فیلڈ کے اندر یہ سوچ کر ہیں کہ ہمیں دین کی، اسلام کی، اہل بیت کی اور شریعت کی خدمت انجام دینی ہے، لیکن آنے کے بعد یہ کرتے ہیں، ایک عرصہ جب گزر جاتا ہے یا جب مصروفیات بڑھ جاتی ہیں یا جب انسان تھکاوٹ کا شکار ہونے لگتا ہے، تو کمال اس وقت ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اس مشکل سچویشن سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو خواہشات نفس اور شہوت رانیوں سے بچاتے ہوئے آگے نکل جائے۔ یہ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ بہت سمپل سوال کرنے والے کسی شخص کو ہم یہ کہہ کر جھاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی اتنا آسان سوال، اس کے لیے مجھے روکا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے اور منکسر المزاج رہنا چاہیے، رسول گرامی قدر سے سیکھیں۔ اچھا، اب تو جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کی باری آئے گی تو تب آپ کی خدمت میں ہم عرض یہ کر دیں گے کہ کس انداز سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے جب سوال ہوا تو بی بی نے جواب دیا، پھر سوال ہوا، پھر جواب دیا، پھر سوال ہوا، پھر جواب دیا، پھر سوال ہوا، پھر جواب دیا۔ تو سوال کرنے والی خاتون نے ایک مرتبہ شہزادی کونین سے، دختر پیغمبر سے یہ پوچھ لیا کہ بی بی میں آپ کو شاید تنگ کر رہی ہوں، آپ مجھ سے تنگ نہ ہو جائیے گا، میں آپ سے بار بار سوال کر رہی ہوں۔ تو بی بی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کا بوجھ اٹھا کر کسی بلند مقام پر لے جا کر رکھ دے تو کیا یہ اسے زحمت دے رہا ہے یا اس کے لیے رحمت اور خیر کا باعث بن رہا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ اس کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ کہا کہ یہ جو میں تجھے جواب دے رہی ہوں یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ میرا اجر تیری وجہ سے بارگاہ الہی میں پہنچ رہا ہے، اور یہ جو میرا مقام بارگاہ الہی میں بڑھ رہا ہے وہ تیرے سوالات کرنے کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ اب وہ بی بی کہ جو رسول کی بیٹی ہیں، وہ کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، جو خاتون جنت کی شہزادی ہیں، جنت کی ملکن ہیں، مالکن ہیں، ان کے لیے یہ بات، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ وہ بی بی ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ حوصلہ۔ اچھا، اب جب یہ بات آ گئی ہے نا تو ایک جملہ اور سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، خسر خسارے میں، ساری کی ساری انسانیت خسارے میں، الا الذین آمنوا۔ اب اللہ نے ایک ایک کر کے ایکسیپشنز اور استثناء کرنا شروع کیا، باہر نکالنا شروع کیا۔ الا الذین آمنوا، نمبر 1 ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے لگے، صالح اعمال انجام دینے لگے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرنے لگے، یعنی حق کا پرچار کرنے لگے۔ تو سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ ایمان کا۔ اس کے بعد عمل صالح کا کہ خود اس ایمان یا اس علم پر عمل کرو کہ جس کو تم نے حاصل کیا ہے، اور جب یہ دو کام ہو جائیں تو پھر مرحلہ اور سٹیج آتا ہے کہ انسان تواصع بالحق کرے، یعنی حق کی وصیت اور حق کا پرچار لوگوں کے درمیان کرنے لگے۔ تو جب حق کا پرچار کرنے لگے گا تو پھر کیا بات آئے گی؟ وتواصوا بالصبر، تو پھر صبر کبھی انسان کرے گا۔ صبر کرے گا کیا مطلب؟ صبر کی تلقین کرے گا، صبر کی تلقین کرنے سے پہلے خود بھی صبر کرے گا۔ گویا یہ کہ جب بہت انسان کو سوال پوچھ کر تنگ کیا جائے گا، جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں، ورنہ یہ بات مطمئن رہیے کہ جو سوال آپ کے پاس آتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا سوال ہی کیوں نہ ہو آپ کے لیے، مگر یہ سامنے والا جو سوال کرنے والا شخص ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے اگر آپ نے اس کا جواب اچھے سے اس کو دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس علم کے لیول کو کراس کر کے آگے بڑھ چکے ہیں، وہ ابھی اس لیول سے، اس مرحلے سے گزر رہا ہے۔ تو اب رسول گرامی قدر کیا کرتے ہیں؟ جب سوال کیا جاتا ہے تو جواب کو بار بار تکرار کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں۔ یہ رسول کی سیرت میں سے ایک بات۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید یہ ارشاد فرماتے ہیں، ابن عباس کون ہیں؟ جنہیں حبر الامہ کہا گیا ہے، امت کی سیاہی،
انک آف دا نیشن. بہت ساری حدیثیں روایت کی ہیں ابن عباس نے سرکار امیر کائنات علیہ السلام سے بھی اور رسالت مآب سے بھی. حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کی جانب سے ادب سکھایا ہوا ہوں اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میری جانب سے ادب سکھائے ہوئے. یعنی مجھے اللہ نے ادب سکھایا اور مجھ محمد مصطفیٰ نے علی کو ادب سکھایا. لہٰذا اللہ نے مجھے نیکی کا حکم اور سخاوت کرنے کا حکم دیا ہے اور بخل کرنے سے اور ظلم اور جفا کرنے سے مجھے روکا ہے. لہٰذا بد خلقی سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ بد خلقی سے، برے اخلاق سے اور کوئی بھی شے بدتر نہیں ہے، اور کوئی کیریکٹر، کوئی صفت، کوئی کیریکٹرسٹک بلکہ بد اخلاقی سے بری نہیں ہے. اخلاق، یہ جو ہمارا اخلاق ہے اس کا اتنا بڑا رول ہے سامنے والوں پر امپیکٹ ڈالنے کے لیے کہ جس کو ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا میں صرف اور صرف حق نہیں ہے بلکہ باطل بھی موجود ہے، اسی دنیا کے اندر ہے اور حق کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور حق کو دیکھ دیکھ کے کام کرتا ہے. جو افراد باطل پر ہوتے ہیں، اپنے باطل عقائد پر ہوتے ہیں، اپنے باطل اصولوں پر ہوتے ہیں، اپنے باطل نظریات پر ہوتے ہیں، اپنے باطل افکار پر ہوتے ہیں، لیکن آپ ضرور دیکھیے، ان میں نوٹ کیجئے کہ ان کے اخلاق کتنے زبردست ہوتے ہیں. اور بہت سے افراد جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی فکر کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، ان کا باطل راستے پر چلنا. میں ظاہر سی بات ہے جزئیات میں تو نہیں جاؤں گا، چیزوں کو اسپیسیفائی تو نہیں کروں گا، نہیں میں کر سکتا ہوں، لیکن اشارے کنایے میں اگر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں تو بہت سی جگہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فلاں رشتہ دار، ہمارا فلاں دوست، ہمارا فلاں اقربا میں سے کوئی قریبی غلط راستے پہ جا رہا ہے اور باطل فکر کی طرف بڑھ گیا ہے. جب ہم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایک ہی جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ نے ان کا اخلاق دیکھا ہے؟ جس طرح کا اخلاق ان کے پاس ہے کیا اس طرح کا اخلاق آپ نے رکھا ہے کبھی؟ تو اب مجھے یہی بتائیے کہ میں آپ کی طرف مائل ہوں گا یا ان کی طرف مائل ہوں گا. یہ بات اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے اور سائیکالوجی کے سائنسز کے اندر جو سکھایا جاتا ہے، اس میں جب کسی دنیا کے مشکل ترین سائیکالوجیکل سرکمسٹینسز کے اندر موجود کسی انسان کو کنٹرول کرنے کی بات ہوتی ہے نا، کہ اس پر پہلے کنٹرول حاصل کیا جائے گا پھر اس کا علاج کیا جائے گا. اگر انسان کو اس پر کنٹرول ہی حاصل نہیں ہے، یعنی کہ سامنے والا جو سائیکالوجیکلی ill ہے، میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں، میں کس طرح سے علاج کروں گا؟ پہلے اس پر اپنا کنٹرول حاصل کروں گا. میں کنٹرول حاصل ہی نہیں کر سکتا اگر وہ میری بات نہ سنے. تو اس میں یہ سکھایا جاتا ہے، چاہے وہ چائلڈ سائیکالوجی ہو، چاہے وہ ایڈلٹس کی سائیکالوجی ہو، یہ ضرور سکھایا جاتا ہے. سب سے پہلا اصول یہ کہ آپ نے اپنا ایٹیکیٹ، اپنے مینرز، اپنا ایٹیٹیوڈ اس شخص کی طرف ایسا رکھنا ہے کہ وہ یہ فیل کرنے لگے کہ میرے لیے اس دنیا میں اس سے زیادہ ہمدرد اور کوئی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان کا اخلاق اس طرح کا ہوتا ہے تو پھر وہ شخص آپ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کی بات سننے پر آمادہ ہو جاتا ہے. دنیا میں لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اور ڈیریل کرنے کے لیے جو سب سے بڑا حربہ استعمال کیا جاتا ہے اور سب سے بڑا ویپن آج یوز ہو رہا ہے وہ ہے اخلاق، وہ ہے گڈ ایٹیکیٹس. میں گڈ ایٹیکیٹس کے ذریعے سے اپنے معاشرے کے جوانوں کو اپنی جانب مائل کر کے ان کو غلط راستے پر لا سکتا ہوں. خیر، اب یہ پوری داستان ہے، اس کے لیے بہت سارے مثالیں ہیں، اس کے لیے بہت سارے تجربات ہیں کہ جن کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو اس کو صرف میں آپ کی خدمت میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اس پر آپ خود ہی غور کیجئے گا تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کھلتی چلی جائیں گی اور اس کے دریچے آپ کے سامنے واضح ہوتے چلے جائیں گے. اب آ جائیے انس ابن مالک کا ایک قول. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اکرم کی 9 سال تک خدمت انجام دی ہے. 9 سال تک میں رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا ہوں، مگر کبھی کسی کام میں انہوں نے میرے عیب نہیں نکالے اور کبھی انہوں نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تمہیں یہ میں نے نہیں کرنے کا کہا تھا تم نے کیوں کیا.
انس ابن مالک اب بہرحال صحابی رسول ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے 9 سال رسول کی خدمت کی ہے مگر کبھی رسول کی زبان مبارک سے اپنے لیے کوئی نیگیٹو بات نہیں سنی۔ اچھا، اب یہ تو یقیناً پازیٹیوٹی کے اوپر ہے، انسان اس دنیا کے اندر اپنے اندر پازیٹیوٹی پیدا کر کے بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر سکتا ہے، چینج کر سکتا ہے، ایک اچھا ایفیکٹ اپنی زندگی کے اندر لا سکتا ہے اگر پازیٹیوٹی کا قائل ہو جائے، اگر پازیٹیوٹی کی مدد لے۔ ورنہ تو ہم لوگ، ہمارا معاشرہ، ہماری یہ سوسائٹی اس بات کی طرف بہت زیادہ انکلائنڈ ہے کہ اگر میں کسی کے پاس کسی کی برائی لے کر جاتا ہوں، میں کہوں فون کر کے السلام علیکم کیسے ہو دوست، ٹھیک ہو، میں تم سے ملنے کے لیے آنا چاہ رہا ہوں، ہاں ضرور آ جاؤ، تو فلاں چیز لے آنا، ذرا سموسے لے آنا، رول لے آنا، ہم بیٹھیں گے، میں چائے بنا دوں گا۔ بیٹھے ہیں تو کیا بات ہو رہی ہے؟ تمہیں پتہ ہے فلاں نے یہ کیا، تمہیں پتہ ہے فلاں نے فیس بک پہ یہ سٹیٹس لگایا تھا، تمہیں پتہ ہے واٹس ایپ پہ آج اس کے یہ سٹیٹس لگا تھا، ہاں وہ تو ایسا ہی ہے۔ جب کسی کے بارے میں نیگیٹو بات میں کرنا شروع کرتا ہوں، سامنے والا فوراً اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم نے تو آدھی بات کہی، پوری بات میں تمہیں بتاتا ہوں، دیکھو وہ تو ایسا ہے، اور اس نے یہ بھی کیا تھا اور یہ بھی کیا تھا اور یہ بھی کیا تھا، اور ایک امیجنیشن کی، ایک ایسی نیگیٹو امیجنیشن کی دنیا قائم کر دیتے ہیں کہ 2 افراد بیٹھ کر ایک شخص کی کردار کشی اور نسل کشی ایسے آسانی سے کر دیتے ہیں کہ پھر ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، آپٹیمسٹک نہیں ہیں، ہم پیسمسٹک ہیں، ہماری اپروچ بہت زیادہ پیسمسٹک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے کاروبار اس ہمارے معاشرے کے اندر ایسے چل رہے ہیں کہ جو آپٹیمسٹک نہیں ہے، جو پیسمسٹک اپروچ کے اوپر بیس کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ کاروبار چل رہے ہیں، کیونکہ ہم پیسمسٹک اپروچ کے ماننے والے، ہم بری خبروں پر فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، اچھی خبریں ہمیں ہلاتی نہیں ہیں۔ کسی کی اچھی بات اگر آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، مجھے تو بہت بعید لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہو، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ اس نے یہ بات کہی ہے، جب اچھی بات کسی کے بارے میں کرتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت امیر کائنات حلال مشکلات، ایک درود بھیجیں سارے مل کر محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں حسن ظن سے کام لو، لوگ تمہارے بارے میں حسن ظن سے کام لیں گے۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں؟ سوء ظن سے کام لے رہے ہوتے ہیں نا، ان کی غیبت میں، ان کی ایبسنس میں۔ بہت سارے ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب وہ کام لوگوں تک ہمارے پہنچیں تو لوگ اس سے نیگیٹو امپیکٹ نہ لیں، پازیٹیو امپیکٹ لیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے اس کام کو کوئی غلط نہ سمجھے، صحیح سمجھے، ہماری فلاں جگہ جانے کو کوئی غلط انداز سے نہ لے، صحیح انداز سے لے، ہماری فلاں طرح کی بات کرنے کو کوئی نیگیٹیولی نہ لے، پازیٹیولی لے۔ ہم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ جب ہم یہ چاہتے ہیں اپنے لیے تو یہ دوسروں کے لیے کیوں نہیں چاہتے کہ یہ کہا جائے؟ اب یہاں پر ایک وہ جملہ کہ جو انس ابن مالک بھی کہتے ہیں، اور آپ کو حدیثوں کے اندر یہ بات جا بجا متواتر احادیث اور روایتوں کے اندر ملے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام سے گزر جاتے تھے، جس کوچے سے گزر جاتے تھے، وہ کوچہ کئی دنوں تک معطر رہتا تھا اور اس سے خوشبو غائب نہیں ہوتی تھی، خوشبو اڑتی نہیں تھی، خوشبو جاتی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 2-3 دن کے بعد بھی اگر لوگ اس کوچے سے گزرتے تھے تو کہتے تھے کہ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر کچھ دن قبل۔ اس گلی سے ضرور ہوا ہے، رسول ہمارے اس گلی سے ضرور گزرے ہیں، آپ کی خوشبو۔ اب ذرا رک کر یہ سوچیے کہ رسول جس گلی سے گزر جائیں وہ معطر ہو جائے تو رسول جنہیں اپنے کاندھوں پر بٹھا دیں ان کا کیا عالم ہوگا؟ رسول جنہیں اپنی زلفیں تھما دیں ان کا کیا عالم ہوگا؟ رسول جن کے لیے ناقہ بن جائیں ان کی عظمت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، رسول سفر میں ہیں اور رسول نے فرمایا کہ گوسفند ذبح کیا جائے گا، اور سفر کے دوران بھوک لگی ہے اور کھانے کا وقت ہوا ہے تو رسول نے فرمایا کہ گوسفند ذبح کیا جائے۔ اب جو اصحاب رسول ہیں نا، ان میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ اس گوسفند کو ذبح میں کروں گا، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ اس کی کھال میں اتاروں گا، تیسرے نے کہا یا رسول اللہ اسے پکانے کا کام میرے ذمہ داری ہے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لکڑیاں میں جمع کر کے لے کر آؤں گا. اب آپ ذرا دیکھیے ذبح کرنا، اب یہ تو رسول کی پارٹیسپیشن ہے، ٹھیک ہے کہ رسول نے دیکھا کہ ایک کام ہے ذبح کرنا، ایک نے ذبح کرنے کی ذمہ داری لے لی، ایک نے کھال اتارنے کی ذمہ داری لے لی، ایک نے پکانے کی ذمہ داری لے لی. میں کون سی ذمہ داری لے رہا ہوں؟ میں لکڑیاں کاٹ کے لے کر آنے کی ذمہ داری لیتا ہوں. میں لکڑیاں آپ کو لا کر دوں گا تاکہ آپ لوگ اس لکڑیوں کو جلا کر اس پر اس گوشت کو پکا سکیں. جب اصحاب نے یہ سنا تو ایک مرتبہ تل ملا اٹھے. رسول ابھی ہم زندہ ہیں، ہم ہیں آپ کی خدمت کے لیے، آپ تشریف رکھیں، آپ کہیں نہ جائیں، آپ رکیں، ہم جائیں گے اور ہم جا کر لکڑیاں کاٹ کر لے کر آئیں گے. رسول نے فرمایا نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم ہو اور تم خدمت کرو گے، مجھے بھی یہ بھی معلوم ہے، مگر میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ خود کو تم پر ترجیح دے رہا ہوں یا خود کو تم سے برتر سمجھ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھ میں تم میں کیا امتیاز ہے. یہ اور بات ہے کہ رسول اکرم کی انکساری ہے، ورنہ امتیازات رسول تو کتنے ہیں. رسول کے علم کا مقابلہ نہیں ہے، رسول کے وجود اقدس کا مقابلہ نہیں ہے، رسول کے خون کا مقابلہ نہیں ہے، رسول کی روح کا مقابلہ نہیں ہے، رسول کی بال کا مقابلہ نہیں ہے، رسول کی بال کے ایک ٹپ کا مقابلہ نہیں ہے. لیکن رسول فرما رہے ہیں کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا. کتنی انکساری اور کتنا تواضع. اور یہ سارے کام ہیں، 4 کام ہیں، ذبح کرنا، کھال اتارنا، پکانا اور لکڑیاں لے کر آنا. مجھے بتائیے ان 4 کاموں میں سے سب سے زیادہ مشقت آمیز کام کون سا ہے؟ وہ کام رسالت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام میں کروں گا. اور جیسے ہمارے یہاں پر کام کی ڈسٹریبیوشن ہونا شروع ہوتی ہے، ہر کوئی اس بات پہ لڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا والا کام میں میرے حصے میں آ جائے، یہ چھوٹا والا آسان والا کام. حالانکہ بہرحال ہمارے دعوے کچھ اور ہیں اور ہم جب مقام عمل میں آتے ہیں تو پھر ہمارا انداز کچھ اور ہے. وہ اور دور تھا کہ جو ایسی مروت کا دور تھا اور ایسے خلوص اور رواداری کا دور تھا کہ جس دور کے اندر اس بات پر جھگڑا ہوتا تھا کہ نہیں یہ ایک مشکل کام ہے، یہ مجھے دو. اب ہم کیا آپ کی خدمت میں مثال دیں، حج پر جب آپ جائیں تو ایک زمانہ تھا، آج سے 10-11 سال پہلے کی بات ہے، کہ جب حج پر قافلے جایا کرتے تھے تو وہ جو حج ہوتا تھا اس دور کے اندر 12 سال اور پیچھے چلے جائیے، 10-11 سال پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو یہ تو تھا ہی تھا تب تک تو، اور بلکہ اگر 13 سال 14 سال پیچھے چلے جائیے تو اور زیادہ. اتنا مشکل ہوتا تھا حج کے کاموں کو انجام دینا اور مینجمنٹ کرنا اور چیزوں کو جمع کرنا، خریداری کرنا. منا اور مشاعر، یعنی مشاعر منا مزدلفہ عرفہ منا مزدلفہ، یہاں پر جو وقوف ہیں 3 دن تک آپ اپنے ہوٹل میں نہیں ہوتے ہیں، میدانوں میں رہتے ہیں، آپ صحرا کے اندر رہتے ہیں تو خیمے کے اندر ہوتے ہیں، وہاں پر ٹھنڈک کا انتظام نہیں ہوتا، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا، وہ سارے کے سارے انتظام کر کے آپ نے کارٹنز بنا کے لے کر جانے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اتنی زیادہ کوشش اور تیاری ہوتی تھی. تو سفر انسان کو کیسے بتا دیتا ہے کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کہ جو مشقت آمیز کام ہوتا تھا وہ کچھ افراد آگے بڑھ کر فوراً لپک کر اسے لے لیتے تھے اور ان کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ آسان کام دیا جا رہا ہے یا مشکل کام دیا جا رہا ہے. تو سفر میں پتہ چلتا ہے، اور سفر میں بھی نہیں، ایسے سفر میں نہیں، آسان سفر میں نہیں، مشکل سفر میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اگر مشکل سفر کریں گے آپ نا تو اس میں پتہ چلے گا. آج کل کے جو آرام دہ اور آسائش آمیز سفر ہے اس میں بھی بہت کچھ لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے. اگر کسی کے ساتھ کمرہ شیئر کر لیں آپ، کسی کے ساتھ اگر کھانے کا ٹیبل ہی شیئر کر لیں تو پتہ چل جاتا ہے، کسی کے ساتھ گاڑی کی سیٹس اگر آپ شیئر کر لیں تو بھی پتہ چل جاتا ہے سفر کے اندر. لیکن جتنا مشقت آمیز سفر ہوتا ہے اتنا انسان اور زیادہ کھلتا چلا جاتا ہے. رسالت میں آپ نے ارشاد یہ فرمایا کہ میں لکڑیاں کاٹوں گا. حضور اکرم کے اخلاق والا صفات، شب جمعہ ہے، مسجد قباء ہے، رسول نے افطار کرنا چاہا اور رسول نے فرمایا کہ کوئی پینے کی چیز اگر ہو تو وہ میرے لیے لے آئی جائے. اوس ابن خولی انصاری یا اوس ابن خولی، اب یہ وہ خولی نہیں ہے، یہ دوسرا خولی ہے. اوس ابن خولی الانصاری یعنی انصار میں سے تھا. وہ رسول کے لیے ایک ایسا دودھ کا پیالہ ارینج کرتا ہے اور لے آتا ہے کہ جس میں شہد مکس ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے کو اپنے لبوں سے لگایا اور جیسے ہی محسوس کیا کہ صرف دودھ نہیں ہے، شہد ملا ہوا ہے، تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ
کیوں کیا میرے ساتھ کہ میں نے جب تم سے ایک چیز مانگی تھی تو مجھے 2 چیزیں ملا کر تم نے دے دی؟ وہ کہنے لگے رسول ہم نے چاہا کہ آپ کی کمزوری اور ناتوانی لاغری کو دور کیا جائے تاکہ ہم نے اس میں شہد ملا دیا۔ رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے حرام قرار نہیں دیتا، یعنی کہ عام انسانوں کے لیے، عام بندہ بشر اپنے امتیوں کے لیے رسول فرماتے ہیں کہ میں اسے حرام قرار نہیں دیتا، تمہارے لیے حرام قرار نہیں دیتا۔ یعنی یہ رسول ہمارے لیے آسانی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حدیث کو سن کر آج سے لوگ دودھ میں روح افزا ملانا مثال کے طور پہ ختم کر دیں، حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ وہ کہیں گے کہ روح افزا نہیں تو جامع شیریں ملا لیں، لیکن بہرحال جو بھی سلسلہ ہے، رسول یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے اسے حرام قرار نہیں دیتا، تم اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرو۔ رسول کے جو مرتبے سوا ہیں تو ان کی پھر امتحانات اور ان کی مدارج وہ بھی سوا ہیں۔ اس کے بعد رسول نے یہ ارشاد فرمایا، اب ایک قانون دیا کہ جو شخص خرچ کرنے میں اپنی اکانومی کے اندر، اپنے فائنینشل امور اور افیئرز کے اندر، معیشت کے اندر میانہ روی اختیار کرتا ہے، نہ بہت زیادہ خرچ کرتا ہے اور نہ بخل سے کام لیتا ہے، نہ بخل کرتا ہے یعنی نہ بخیل ہے نہ اسراف کرنے والا ہے، درمیانہ میانہ خرچ جسے کہتے ہیں، میانہ روح اگر کوئی ہو تو پروردگار عالم اسے خوب روزی عنایت فرماتا ہے، اور اگر کوئی شخص اسراف کرتا ہے تو پھر پروردگار عالم کی جانب سے وہ محرومی کا سامنا کرتا ہے۔ 2 چیزیں، اگر میانہ روی کے ساتھ، قناعت پسندی کے ساتھ، جس کو ہم ماڈریٹ جس کو کہتے ہیں، ماڈریٹ لیونگ اگر انسان رکھتا ہے تو پھر پروردگار عالم کی جانب سے اس کے اوپر روزی کی بارش ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کیا کمال ہے، جب اپنے آپ پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ میانہ روی کے ساتھ خرچ کرو، اور جب اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے، صدقہ دینے کی بات آتی ہے، تو روایتیں ایسی ہیں کہ جن کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ صدقہ جب دو تو اتنا دو اتنا دو اتنا دو ایسا لگنے لگے کہ اسراف کر رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ صدقے میں اسراف نہیں ہوتا، صدقے میں اسراف نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے اتنا زیادہ خرچ کرو کہ یہ ذہن میں بات آنے لگے کہ اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہو، یعنی کہ اس حد تک بھی خرچ کرو۔ اسی لیے کہا کہ اس کا ایک بہت اچھا جملہ میں کہیں پر پڑھا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ حلال کے راستوں سے خوب کماؤ اور اللہ کے راستے پہ خوب لٹاؤ۔ اگر تم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں لٹانا بند نہ کیا تو وہ تم پر عطا کے سلسلے کو کبھی نہیں روکے گا، کبھی بند نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک سیرت رسول کا پہلو۔ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کہ جس میں مولا امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اول بعثت، یعنی کہ جب اعلان بعثت ہوا، جب رسول کی اعلان نبوت، رسول تو یوں تو کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، نبوت محمد مصطفیٰ کا آغاز تو بہت پہلے سے، لیکن جب اعلان ہوا اور جب رسول کو تبلیغ رسالت کا حکم بعثت کی صورت کے اندر آ گیا، مبعوث برسالت ہوئے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مدت تک رسول نے پے در پے روزے رکھنا ایسے شروع کر دیے تھے، یعنی روزانہ رسول کا روزہ ہوتا تھا، اور لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ اب یہ جو سلسلہ رسول کے روزوں کا شروع ہوا ہے یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، رسول اس سلسلے کو ترک نہیں کریں گے، کوئی دن ہو، کوئی ایسا موقع ہو، رسول روزے سے ہوتے تھے ہر روز، بعثت اول بعثت کے بعد۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو پھر ایک ایسا دور آیا کہ رسول ایک مدت تک ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ اختیار کرنے لگے، جو کہ سنت حضرت داؤد علیہ السلام تھا۔ پھر ایک ایسا دور آیا کہ رسول مہینے کے ایام 20 کے اندر روزے رکھنے لگے، یعنی کہ 13، 14 اور 15، جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے۔ اور پھر مہینے کی پہلی جمعرات، اچھا یہ دور گزرا۔ پھر ایک ایسا دور آیا کہ رسول کے روزوں کا سلسلہ اور کم اس طرح سے ہونے لگا کہ اول یعنی ماہ جو بھی قمری مہینہ ہوتا تھا اس کا پہلا جمعرات، اس قمری مہینے کا آخری جمعرات، اور اس کے درمیانی دہائی، یعنی کہ جو اس کے درمیان کے 10 دن تھے، ان درمیانی 10 دنوں میں کا پہلا بدھ، اس میں رسالت مآب روزہ
رکھا کرتے تھے۔ اس طرح سے 3 روزے رسول کے ہر مہینے میں ہونے لگے، یہاں تک کہ رسول اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور رسول چل بسے۔ یہ انداز تھا رسول اکرم کی عبادتوں کا اور رسول اکرم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے روزوں کا۔ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت منقول ہے، یقیناً روزے کی خستگی اپنی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن درود کی آواز کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے۔ ایک بلند آواز سے درود بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ جس فریکوینسی کے ساتھ درود بھیجتے ہیں اگر وہ فریکوینسی کم بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے، کم درود بھلے بھیجیں، لیکن جب بھیجیں تو ایسے بھیجیں کہ فرشتے یہ کہیں کہ یہ لوگ دل سے درود پڑھ رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سرکار سے یہ منقول ہے کہ ایک فرشتہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ کے پروردگار آپ کا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو مکہ کا سارا صحرا آپ کے لیے تمام کا تمام سونے کا ہو جائے، اور یہ سارا کا سارا جو ہے وہ مٹی جو ہے، یہ ریت جو ہے وہ سونے میں تبدیل ہو جائے، مکہ کی جتنی ریت ہے وہ ساری کی ساری سونے میں تبدیل ہو جائے۔ حضور اکرم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر یہ عرض فرمایا کہ خدایا میں چاہتا ہوں کہ ایک دن سیر رہوں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ اب آپ ذرا دیکھیے گا کہ رسول کو چیز آفر کیا کی جا رہی ہے کہ پورے مکہ کے جتنے صحرا ہیں یعنی جتنی ریت ہے وہ سارا کا سارا سونا بن جائے، اور رسول یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے بلکہ مجھے یہ چاہیے کہ ایک دن میں سیر رہوں اور دوسرے دن میں بھوکا رہوں۔ کیوں؟ تاکہ جس دن سیر رہوں اس دن تیری حمد کروں اور جس دن بھوکا رہوں اس دن تجھ سے سوال کروں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ ارشاد یوں فرماتے ہیں، جب ایک مرتبہ حضور گرامی قدر سے یہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ آپ کی ریش مبارک سفید ہو گئی اور بہت جلدی سفید ہو گئی، تو فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ نبا یعنی کہ سورہ اما یتساءلون، ان 4 سوروں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیوں بوڑھا کر دیا؟ اس لیے کہ ان سوروں کے اندر جو قیامت کی نشانیاں اور امتوں پر عذاب کے احوال کو ذکر کیا گیا ہے، اس ذکر کو پڑھنے اور سننے کے بعد مجھ محمد مصطفیٰ کی ریش داڑھی سفید ہو گئی۔ یہ انداز ہوتا ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے ایمان کی یہ کیفیت ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد مولا کے روضے پر جا کے جب اذن دخول کی تلاوت کرتے ہیں، پروردگار ہم سب کو ائمہ اطہار علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو اذن دخول کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس کچھ افراد تو اذن دخول کی تلاوت ہی نہیں کرتے، بس ایسے ہی چلے جاتے ہیں، اور وہ کچھ افراد یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے دادا کا گھر ہے، ہم سادات ہیں، ہمارے دادا کا گھر ہے اور ہمیں اپنے گھر میں جانے، اپنے دادا کے گھر میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت تھوڑی ہے۔ تو آپ کے دادا اور آپ کے جد کا گھر ہو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ایٹیکٹ اور یہ احترام اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے کہ آپ اگر اپنے جد کے گھر میں بھی داخل ہو رہے ہیں تو کم سے کم یہ تو کہیں گے نا کہ میں اندر آ جاؤں، بس وہی ہے اذن دخول۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسے افراد کو دیکھتے ہیں کہ جو اذن دخول پڑھتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں، کچھ افراد ہوتے ہیں ان کا گریہ اور زیادہ ہوتا ہے، شدید ہوتا ہے۔ ایک ایسے عالم ہیں کہ جن کا واقعہ قصص و خواتر کے اندر شیخ عبد المحتدی بحرانی نے لکھا ہے کہ پڑھتے پڑھتے وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، پھر انہیں لے کر باہر جایا جاتا تھا اور تازہ ہوا انہیں دی جاتی تھی تو پھر وہ ہوش میں آتے تھے، اور پھر وہ اسی طرح سے جاتے تھے اور مولا امیر علیہ السلام کی اس ایوان طلع سے داخل ہو کے زری والے کمرے کے بالکل ساتھ چوکھٹ کے کھڑے ہو کر اذن دخول کی پھر تلاوت کرنا شروع کرتے تھے، اور تلاوت کرتے 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 اذن دخول پڑھتے 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 ان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ جس کے بعد وہ بے ہوش ہو کے گر پڑتے تھے، اور انہیں پھر اٹھا کے لے آیا جاتا تھا، یہاں تک کہ
کئی ایک مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کی حاضریوں کے اندر وہ زری والے کمرے میں مشرف ہی نہیں ہو سکتے تھے، اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے، اور ان کی یہی زیارت ہوتی تھی، وہ مکمل کر کے اپنے گھر چلے آتے تھے۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہمیں وہ معرفت اور ہمیں وہ ایمان کی جو کرنیں ہیں نا وہ حاصل نہیں ہیں، اس کا ذائقہ ہم نے نہیں چکھا، ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ اچھا تو کیسے چکھیں؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قریب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے لو لگائی جائے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قریب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں پڑھا جائے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قریب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی سیرت کو اٹھا کر اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قریب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں سوچا جائے۔ اچھا میرے پاس یہ کچھ بھی نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ اگر مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ اہل بیت اطہار ہیں اور ان سے قریب ہوا جا سکتا ہے اور وہی پروردگار عالم سے قرب کا ذریعہ ہے سب سے بڑا، تو میں کیا کروں گا؟ سلام۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ میں انہیں سلام پیش کروں گا۔ اور اگر میں انہیں سلام نہیں پیش کر پاتا یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ بھائی سلام کرنا ہوتا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہنا ہوتا ہے، تو صرف میرے دل کے اندر یہ خیال، میرے دل کی یہ خواہش، میرا یہ ارمان کہ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قریب ہو جاؤں، بہت اچھی بات فرمائی کہ سلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب انسان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ اپنی موجودگی کا ان کی بارگاہ میں ریکارڈ مینٹین کر رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں، السلام علیکم میں ہوں۔ آپ فقیر کو دیکھتے ہیں، کچھ فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے بلنٹ ہوتے ہیں، بہت کھل کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بہت فقیر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر فقیر کا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ کچھ فقیر ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے کہ اگر آپ کہیں پر بیٹھے ہیں نا، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آ کے جب آپ کوئی بیٹھا ہو کھا رہا ہو اس کو آ کے دیکھنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ کیسا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اگر کوئی مجبور ہے اور آ کر سوال کر رہا ہے تو بہت اگر اخلاق اور خلیق ہوگا نا تو وہ آ کے بس یہ کرے گا السلام علیکم، السلام علیکم، بس یہ کرے گا، آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا اور آپ کو بار بار سلام کرے گا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم بارگاہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں، بارگاہ معصومین علیہ السلام میں اسی طرح کے فقیر ہیں۔ یہ میں اس وقت آپ کو تصور کرنے کا کہہ رہا ہوں جب آپ زیارت پڑھتے ہیں نا، تو یہ تصور کیا کریں کہ میرا جب سلام جا رہا ہے، جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں، میں الفاظ تو کئی ہزاروں میل دور سے کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ پہنچ رہے ہیں نا ان تک۔ تو اگر میں بیٹھ کر دل ہی دل میں زیارت کے الفاظ پڑھتا رہوں گا تو نہیں پہنچیں گے۔ تو جو میرے دل میں پڑھے ہوئے زیارت کے الفاظ ہیں وہ پہنچ رہے ہیں، تو جو میرے دل میں آنے والی خواہشیں فرمائشیں ہیں وہ نہیں پہنچیں گی، سب پہنچیں گی۔ تو پھر کمی کہاں ہے؟ میرے یقین میں کمی ہے، میرے عقیدے میں کمی ہے، میرے ایمان میں کمی ہے، میرے یقین میں کمی ہے۔ رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ سورے پڑھے اور میری داڑھی سفید ہو گئی، میری ریش سفید ہو گئی، یعنی کہ بہرحال رسول کے ایمان کا کیا تقابل، کس سے آپ میچ کریں گے؟ کوئی ہے ہی نہیں ایسا ایمان کہ جس کے کہ رسول کا ایمان فلاں کے ایمان کے جیسا نہیں۔ تو بس انسان یہ سمجھ لے کہ ہم کچھ قریب ہونے کی کوشش کریں، رسول پروردگار عالم کے اتنا قریب، اگر ہم رسول سے قریب ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ ہم اللہ سے اتنے قریب ہو گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ نے فلاں بادشاہ کا دامن تھاما ہوا ہے، ہم آپ کا دامن تھام لیں گے کہ ہماری تو اس بادشاہ تک رسائی نہیں ہے، اگر تو ہم کیا کریں؟ ہم اس تک رسائی حاصل کر لیں جس کی اس بادشاہ تک رسائی حاصل ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے گا، نبی کا سامنا ایک بدو عرب سے ہوا، ایک عرابی سے ہوا، جس کو عرابی کہا جاتا ہے، بدو کہا جاتا ہے جس کو، ایک عرابی سے رسول کا آمنا سامنا ہو گیا، اور جیسے ہی اس نے رسول کو دیکھا تو اپنی ردا اس نے رسول کے اوپر ڈالی اور رسول کو اپنی جانب کھینچ لیا، اور فوراً وہ رسول کے گلے میں اس طرح کا اثر پیدا کر گئی کہ جب وہ چادر، وہ ردا رسول کے گلوئے مبارک سے ہٹی ہے تو اس پر نشان تھا، اثر تھا اس چادر کا، اور وہ رسول کو کھینچتا جاتا تھا، اور وہ عربی بدو عرب یہ کہتا جاتا تھا کہ مجھے اللہ کے مال میں سے عطا کرو، مجھے اللہ کے مال میں سے عطا کرو، وہ اللہ کا دیا ہوا جو آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے عطا کرو۔
رسول نے کیا جواب دیا؟ رسول اس کی جانب دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں. ضحکا رسول ہنسیں، بلکہ ضحکا تبسمہ کی تعبیر نہیں ہے، ضحکا لکھا ہوا ہے اس کتاب سے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور پھر رسول نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اسے جو یہ چاہتا ہے وہ عطا کر دیا جائے. کس انداز سے رسول نے اس پر مہربانی فرمائی اور محبت فرمائی. سمجھ لیا رسول نے وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر ہے، نادان ہے، اس کے نادانی کو درگزر فرمایا. رسول ایک بدو عرب کی نادانی کو درگزر فرماتے ہیں. ہم ایک رسول کے امتی کی نادانی کو درگزر نہیں فرماتے ہیں. ہم اگر ہمارے ساتھ کسی نے کچھ کیا تو ہم اس وقت کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس دن سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے کہ اب جس دن مجھے موقع ملے گا تم دیکھ لینا، میں تم کو بتاؤں گا میں کون ہوں. یہ آپ اپنے دامن سے باندھ لیجئے. کوئی آپ کو شاید اس دنیا میں آج کے دور میں ایسا نہیں ملے گا جو واقعی میں اگر کہے گا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا تو وہ آپ کو معاف کر دے. سب سے کم ترین اتنا ہوگا کہ جان بوجھ کے آپ کو اذیت پہنچا دے گا جب اسے موقع ملے گا، اس چیز کے بدلے میں جو آپ نے غلطی سے ہو گیا تھا آپ سے، اس کے بدلے میں آپ کو جان بوجھ کے اذیت پہنچا دے گا اور اس کے بعد کرے گا اوہ معذرت مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اور بس پھر آپ سوچتے رہیں کہ یہ اس کو کیسے پتہ نہیں تھا. لیکن ایسا ہوتا ہے. یہ میں اسی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہم اسی معاشرے کے فرد ہیں اور ہم اسی معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، صبح شام کرتے ہیں، تو اندازہ تو ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے. ہم نے نہیں چھوڑنا ہوتا کسی کو، ہم نے نہیں درگزر کرنا ہوتا. چاہے علی کا ماننے والا ہو، ہم کہیں گے نہیں اس نے ایسا کیا ہے، بات ختم ہو گئی، اب دیکھنا تم، میں حساب تو برابر کر کے ہی رہوں گا. ابو سعید خدری ایک بڑے صحابی ہیں، انہوں نے کہا لا یسأل شیئا الا آتاہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رسول سے سوال کیا جائے اور وہ رسول عطا نہ کریں. پھر فرمایا کہ کان رسول اللہ اذا سرہ الامر استنار وجہہ کأنہ دارت القمر. رسول جب مسرور ہو جاتے تھے نا، جب خوش ہو جاتے تھے کسی امر پہ، کسی چیز پہ، کسی بات پہ، حضور کو کسی چیز سے خیر خوشی ہوتی تھی تو رسول کا چہرہ منور ہو جاتا تھا اس طرح سے کہ جیسے چاند چمک رہا ہو. ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگتا تھا. کأنہ دارت القمر، کہ ہو بہو چاند ہو. اچھا اب یہ کہنے والے نے کہا ہے، حقیقی تعبیر یہ تھوڑی ہے. اس لیے کہ رسول کے چہرہ اقدس کو چاند سے شباہت دینا میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہے، کیونکہ وہ چہرہ انور کہ جس چہرے کی نور کی بھیک سے چاند اپنے لیے روشنی حاصل کرتا ہو، اس کے چہرے کو آپ چاند سے تشبیہ دیں گے؟ بلکہ چہرہ تو بہت بلند بات ہے جن کے قدم اقدس کی نور کی روشنی سے چاند چمکتا ہو. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى ما يحب، کہ رسول وہ چیز جب بھی دیکھا کرتے تھے کہ جو رسول کو پسند تھی، محبوب تھی، تو فرمایا کرتے تھے قال الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. حمد ہے اس خدا کی. جب رسول کوئی ایسی چیز پاتے تھے جو رسول کی محبوب چیز ہو، پسندیدہ چیز ہو، تو رسول فرماتے تھے حمد ہے اس خدا کی الذی بنعمتہ تتم الصالحات، وہ اللہ کہ جس کی نعمتوں کے ذریعے سے صالحات اپنے تمام کو پہنچتی ہیں. یعنی اس کی نعمت ہی وہ ہے کہ جو صالح چیزوں کو درجہ اتمام تک پہنچاتی ہے. جب رسول کے آداب مجلس کی جانب دیکھا گیا رسول کی سیرت کے اندر، تو یہ بات پائی گئی کہ جب رسول کسی مجلس کے اندر جاتے تھے اور بیٹھتے تھے تو اللہ کو یاد کر کے بیٹھتے تھے، جب اٹھنا چاہتے تھے تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے اٹھ جایا کرتے تھے. اپنے لیے کسی مجلس میں، کسی محفل میں ایک مخصوص جگہ معین نہیں فرماتے تھے، بلکہ رسول جب جس مجلس کے اندر داخل ہوتے تھے، جو خالی جگہ پاتے تھے، آخر میں، مجلس کے بالکل آخر میں، صدر مجلس میں نہیں، مجلس کے بالکل آخر میں جو خالی جگہ پاتے تھے وہاں آ کر رسول تشریف فرما ہو جاتے تھے. اب کیا کریں گے؟ وہ فلاں دیوار کے ساتھ تو ہماری جگہ ہے، وہ فلاں جگہ، فلاں درمیان میں تو ہماری جگہ ہے، وہ فلاں کونا تو ہمارا ہے. مسجد کے اندر یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟
اور خاص طور سے ہمارے بزرگان یہ کام انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بہت سی جگہ تو نادانی ہو رہی ہوتی ہے، ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹے بچوں کی طرح سے اس جگہ پر لڑ رہے ہیں کہ یہ جگہ میری تھی تم بیٹھ گئے، اور یہ تو یہاں تو میں اتنے سالوں سے بیٹھ رہا ہوں، تمہیں کیا پتا کہ ایکسیٹرا ایکسیٹرا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ بزرگان ہیں، یقیناً ان کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے، ضروری ہے، لیکن جو چیز بہتری کے لیے وہ پیش کی جا رہی ہے انہیں کی اجازت سے ہاتھوں کو جوڑ کر، کہ رسول اپنے لیے کوئی جگہ معین نہیں فرماتے تھے، اور آتے تھے تو مجلس میں جو جگہ خالی پاتے تھے وہاں تشریف فرما ہو جاتے تھے۔ آپ کی معاشرت پر، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول کا لوگوں سے ملنا جلنا، میل جول ہر ایک کے ساتھ اسی طرح سے تھا کہ ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ رسول مجھ سے بہت زیادہ نزدیک ہیں، رسول کی دوستی فلاں سے نہیں، مجھ سے بہت زیادہ، دیکھا مجھ سے کتنی اچھی طرح سے ملے۔ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں اس معاشرے کے اندر ہمارے کہ جو ہر ایک سے اتنے ملنساری کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اتنا اچھے سے ملتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ انہیں پہلی ملاقات میں بھی ایسا لگتا ہے کہ سالوں سے جانتے تھے، اور بار بار ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھ سے سب سے زیادہ میرے سب سے بیسٹ فرینڈ ہیں، ایسا لگتا ہے۔ اہل مجلس کے ساتھ آپ کا برتاؤ ایسا ہوتا تھا کہ کسی کو اذیت نہیں دیتے تھے، اور جب رسول مجلس میں آتے تھے تو ہر ایک سے ملتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ فلاں گروپ والا ہے میں اس سے نہیں ملوں گا، یہ فلاں تنظیم والا ہے میں اس سے نہیں ملوں گا، یہ فلاں پارٹی والا ہے میں اس سے نہیں ملوں گا، یہ فلاں عقیدے والا ہے میں اس سے نہیں ملوں گا، ملتے رسول سب سے تھے۔ اب آ جائیے ابن ہشام، اب یہ سیرت ابن ہشام کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول کے زمانے میں لشکر اسلام نے جبل طے کی طرف، جبل طی جہاں سے حاتم طائی تھے، جبل طے کی طرف روانہ ہوئے اور اس علاقے کو فتح کیا۔ طوا اور یا طی۔ جب جبل طے کے علاقے کو مسلمانوں نے فتح کیا تو وہاں پہ جو لوگ تھے جو اسیر بنائے گئے ان کو قیدی بنا کے لایا گیا، ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی، اور حاتم طائی کی بیٹی نے جب رسول کو دیکھا تو رسول سے سلام ادب عرض کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم پر یہ احسان کیجئے کہ اللہ آپ پر احسان کرے گا، ہمارے ساتھ نیکی کا سلوک اس طرح سے کیجئے کہ ہمیں آزاد کیجئے، اس لیے کہ میرا باپ مر چکا ہے، میں یتیمہ ہو چکی ہوں، اور میرا بھائی فرار ہو چکا ہے، شام کی طرف چلا گیا ہے، تو اب میں اکیلی ہوں اور میرا کوئی سہارا نہیں ہے، آپ مجھ پر احسان کریں، پروردگار آپ پر احسان کرے گا۔ رسول ایک دن خاموش رہے، پھر دوسرے دن خاموش رہے، پھر تیسرے دن جب رسول قیدیوں سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے تو رسول کے ساتھ مولا کائنات علیہ السلام موجود تھے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے پھر حاتم طائی کی بیٹی سے یہ کہا کہ جو تمہارا تقاضا تھا وہ پھر سے جو رسول اکرم کے سامنے پیش کرو۔ تو جب تقاضا دوبارہ سے پیش کیا تو رسول اکرم نے فرمایا کہ میں کسی امانت دار قافلے کا انتظار کر رہا ہوں، جیسے ہی مجھے کوئی قافلہ ایسا ملتا ہے کہ جس کے ساتھ میں تمہیں بھیج سکتا ہوں تو میں تمہیں تمہارے اہل کی جانب اور اہل و عیال کی جانب بھیج دوں گا۔ یہ کس کے ساتھ رسول کا برتاؤ ہے؟ کفار کے خانوادے کے ساتھ اور کفار کی بیٹیوں کے ساتھ۔ رسول کا یہ انداز تھا کہ کفار کی بیٹیوں کے ساتھ رسول نے اس انداز سے رویہ اختیار کیا اور روش اور سلوک رکھا، حسن سلوک رکھا، مگر جو رسول زادیاں تھیں ان کے ساتھ کیسا ظلم روا رکھا گیا، ان کے ساتھ کیسا ظلم کیا گیا۔ اب یہاں پر آخر میں دو مختصر ترین واقعات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور ان سے رسول کی سیرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور رسول کی لوگوں پر جانفشانی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ روایت خصال شیخ صدوق کے اندر ہے، چھٹے امام علیہ السلام سے یہ روایت آئی ہے، نقل ہوئی ہے، مولا سے روایت ہوئی ہے کہ ایک شخص رسول کے پاس آیا، اس کا لباس، اچھا جب وہ آیا اس عالم میں آیا کہ اس کا لباس بوسیدہ ہو چکا تھا، پھٹ چکا تھا۔ مولا کائنات علیہ السلام نے، رسول نے مولا کائنات علیہ السلام سے یہ حکم دے کر کہا، 12 درہم دیے رسول نے مولا کائنات کو اور کہا جاؤ علی بازار جاؤ اور بازار جا کر اس شخص کے لیے لباس خرید کر لے آؤ۔ مولا تشریف لے گئے، 12 درہم دیے، اور 12 درہم دینے کے بعد جو لباس مولا کائنات علیہ السلام کو دیا گیا وہ لباس لے کر مولا تشریف لے آئے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ تو بہت مہنگا لباس ہے اور اس نے اس قیمت میں یہ صحیح لباس نہیں دیا ہے، جو اس نے لباس کی قیمت لی ہے وہ لباس اس نے صحیح نہیں دیا ہے۔
اب رسول تشریف لے جاتے ہیں, روانہ ہوتے ہیں, وہ لباس بھی لیا, اور بلکہ نہیں, پہلے یوں کیا کہ رسول اکرم نے مولا کائنات علیہ السلام کو بھیجا, اور مولا کائنات علیہ السلام وہ لباس لے کر اور وہ رقم لے کر وہ لباس لے کر گئے اس دکان والے کے پاس, اور اس دکان والے سے کہا کہ تم نے یہ لباس جو ہے سستا لباس مہنگی قیمت میں دیا ہے. تو فوراً سے رسول اکرم کا نام جب سنا تو اس نے مولا کائنات علیہ السلام کو وہ رقم یعنی کہ 8 درہم واپس کر دیے. جب 8 درہم واپس کر دیے تو ایک مرتبہ رسالت مآب تشریف لے آئے, اس دکان والے کے پاس آئے, اور آنے کے بعد رسول نے کہا کہ مجھے یہ لباس نہیں, یہ لباس چاہیے. اس کی ایک تفصیل ہے, پورا ایک واقعہ ہے, اور رسول نے اس لباس کو انتخاب کیا کہ جو لباس اس شخص کے لیے ایسے سازگار تھا کہ جس علاقے کا وہ رہنے والا تھا, اس علاقے میں جو لباس پہنا جاتا ہے ویسا لباس اس کے لیے خریدا. رسول نے خود چل کر آئے اس دکان تک, اور ایک مرتبہ یوں ہوا. اب جیسے ہی رسول یہ لباس لے کر چلے اس کو دینے کے لیے, تو سامنے ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا اور وہ رو رہا تھا. پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ مجھے لباس چاہیے. رسول نے وہ لباس اسے دے دیا, اور جیسے ہی وہ لباس اسے دے دیا تو پھر دوبارہ گئے, پھر وہ لباس خریدا, اور لباس لے کر جب آئے ہیں, اب کتنے رسول کے پاس درہم بچ گئے؟ 4, اور 4 8 درہم خرچ ہو چکے ہیں, 4 درہم رسول کے پاس بچ گئے. ایک 4 درہم کا لباس دے دیا, دوسرے 4 درہم کا لباس خرید کر اس بے لباس کو دے رہے ہیں جو سب سے پہلے آ گیا تھا, اور اب ایک 4 درہم رسول کے پاس بچے ہوئے ہیں. رسول نے ایک کنیز کو دیکھا کہ جو راستے میں بیٹھی سڑک پر رو رہی ہے, اور رسول نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو, تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے آقا نے مجھے 4 درہم دیے تھے کچھ سامان لانے کے لیے, سودا صرف خریدنے کے لیے. وہ 4 درہم مجھ سے ضائع ہو چکے ہیں, اور مجھے اب خوف ہے کہ میں جاؤں گی اور میرا تعاقب ہوگا. تو رسول کی خدمت, رسول کے پاس جو 4 درہم تھے, رسول نے وہ 4 درہم اس عورت کے حوالے, اس کنیز کے حوالے کر دیے. اب جب رسول اکرم وہ لباس دے کر واپس سے گزرے, اب یہ لباس اس پہلے شخص کو جو سوالی تھا اس کو دے دیا. اب جب رسول دوبارہ اس کوچے سے گزرے ہیں تو رسول نے دیکھا کہ وہ کنیز ابھی بھی وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور پھر رو رہی ہے. تو رسول نے جا کر پھر پوچھا کہ بھائی تمہارا جو مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا, 4 درہم تمہیں دے دیے, اب تم جاؤ اپنے گھر, تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ جب میں پلٹوں گی تو مجھ پر ہاتھ اٹھایا جائے گا, مجھے مارا جائے گا. اب یقیناً وہ آقا اور وہ جو بھی مالک ہوگا اس کنیز کا وہ ہاتھ اٹھاتا ہوگا. تو کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور میں تمہارے آقا سے اور تمہارے مالک سے بات کروں گا کہ وہ تم پر ہاتھ نہ اٹھائے اور تمہیں ضرب نہ لگائے, تمہیں نہ مارے. جیسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے ہیں اس کنیز کے ساتھ, اور اس شخص کے گھر کی طرف اس کنیز نے رہنمائی کی ہے, اور اس دروازے پر پہنچے, رسول نے کہا السلام علیکم. رسول نے پہلی بار سلام کیا, اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. پھر رسول نے دوبارہ سے سلام کیا اس دروازے پر کھڑے ہو کر, کوئی جواب نہیں آیا. جب رسول نے تیسری مرتبہ سلام کیا تو اندر سے جواب آیا وعلیک السلام یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر دروازے کو کھولا گیا, اور وہ دروازہ کھول کے جو صاحب خانہ تھے اور جو مالک تھے, آقا تھے ان کے کنیز کے, وہ خوش ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے. کہا میں بس ایک ریکویسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اس پر ہاتھ نہ اٹھانا, اسے نہ مارنا, اسے زد و کوب نہ کرنا, تعاقب نہ کرنا اس کا. کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اسے آپ کی محبت میں آزاد کیا, آپ خود چل کر آئے, میں نے اسے آزاد کر دیا. یہ سلسلہ ہو گیا. پوچھا کہ تمہیں جب میں نے سلام کیا تھا تو تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا یا رسول اللہ جیسے ہی آپ کی آواز کو سنا ہم پہچان رہے تھے, ہم نے پہچان لیا تھا کہ یہ آپ ہی ہیں کہ جو ہمارے دروازے پر تشریف لے آئے ہیں. ہمیں خوشی اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں آپ کی آواز سن کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جنت ہمارے دروازوں پر آ گئی ہو. ہم اسی لیے آپ کو جواب نہیں دے رہے تھے, ہم پسند کرتے تھے کہ آپ یہ بس کہتے رہیں, سلام بھیجتے رہیں. آپ کی سلامتی اگر ہمارے دروازے پر آ کر سلامتی کا پیغام آپ کی زبان سے ہو جائے تو پھر سلامتی کی بارش کیوں نہ ہوگی ہمارے گھر پر. تو میں یہی چاہتا تھا کہ آپ یہ کہتے رہیں سلام علیکم تم پر سلامتی ہو, سلام علیکم تم پر سلامتی ہو, اس لیے میں اس گستاخی کی معذرت چاہتا ہوں. رسول اکرم مسکرا کر وہاں سے واپس پلٹے, اور یہ کہتے ہوئے پلٹے کہ کیسے بابرکت 12 درہم تھے کہ جن 12 درہموں کے اندر 2 بے لباسوں کا لباس ارینج ہو گیا, اس کا انتظام ہوا, اور ایک
کنیز یا غلام اسے آزادی نصیب ہوئی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 درہموں کی برکت تھی کہ ان 12 درہم، صرف 12 درہموں کے اندر 2 بے لباسوں کو لباس مل گیا اور ایک کنیز کو آزادی ملی. مگر عزیزوں ذرا یہ سوچئے کہ اب یہ تو ایک عام دروازہ تھا نا کہ جس پر رسول سلام عرض کر رہے ہیں، اور وہ اندر جو شخص موجود ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ سلام کر رہے ہیں، اور رسول وہاں پر اپنے ارادے سے اس لیے نہیں گئے تھے کہ اس دروازے کی کوئی اہمیت تھی یا اس گھر کی کوئی اہمیت تھی، نہیں، رسول اس کنیز کو ایک مشکل اور ایک مشقت سے آزادی دلوانے کے لیے گئے تھے، اور مجبوری میں رسول تشریف فرما ہو گئے تھے. وہاں پر جا کر اس دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر رسول نے سلام عرض کیا. مگر عزیزو ذرا یہ بتائیے کہ رسول جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جاتے تھے تو مسجد نبوی جانے سے پہلے بھی ایسا کرتے تھے کہ ایک دروازے کے سامنے، ایک خاص دروازے کے سامنے رسول آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ و مختلف الملائکہ. تو اب ذرا سوچیں کہ اس دروازے کی اہمیت کیا ہوگی کہ رسول کی نماز کا آغاز اس دروازے پر کھڑے ہو کر سیدہ کونین کو سلام جب تک نہ کر لیتے تھے آغاز نہیں ہوتا تھا رسول کی نماز کا. تو ہماری جو نمازیں ہیں اس کا اختتام ہوتا ہے رسول پہ سلام کرنے کے ذریعے سے، اور رسول کی نماز کا آغاز ہوتا ہے سیدہ کو سلام کرنے کے بعد. بس عزیزان محترم میں بات کو یہاں پر روکوں گا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بات کرنے کے لیے واقعات، روایات، احادیث اور اس کے اتنے پہلو ہیں کہ صرف اور صرف اگر رسول اکرم کے چہرہ اقدس پر بات کی جائے نا کہ رسول کا چہرہ ایسا تھا، تو اس کے شمائل بیان کرتے کرتے بہت وقت بیت جائے. اتنی حدیثیں ہیں کہ رسول کا چہرہ کس انداز سے تھا، رسول کی زلفیں کیسی تھیں، رسول کی زلفیں جو ہیں وہ کانوں کی لو کے نیچے تک آتی تھیں، اور کس انداز سے رسول کا وجود اقدس تھا، کس طرح سے رسول جب تشریف لے جاتے تھے، کسی مقام سے گزرتے تھے تو وہاں پر مردہ پودے کس طرح سے زندہ ہو جایا کرتے تھے، رسول جس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، سہارا لے کر بیٹھتے تھے، رسول کے اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد اس درخت کے سوکھ جانے کا واقعہ کس انداز سے ہے کہ وہ درخت مردہ ہو گیا، مر گیا. اور جس اونٹنی پر رسالت مآب کسوہ جس کا نام ملتا ہے کہ رسول سواری فرمایا کرتے تھے، وہ بھی رسول کی رحلت کے بعد رسول کے غم میں کس انداز سے اس دنیا سے رخصت ہوئی. یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں اس بات کی طرف باور کرواتی ہیں کہ ان کی محبت وہ ہے کہ جسے پتھروں نے بھی رکھا ہے، ان کی محبت اور مودت وہ ہے کہ جسے اشجار نے بھی اسے اٹھایا ہے اور اپنے لیے شرف سمجھائے. ان کی محبت وہ ہے کہ جسے ملائکہ نے رکھا، ان سے خدا نے محبت رکھی. تو پھر ہم بھی ان اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھیں اور اس مودت اور محبت میں آن بآن اضافے کی کوشش کرتے رہیں، اور پروردگار عالم سے بھی یہی دعا طلب کرتے رہیں کہ بار الہ تو غیب کا مالک ہے، تو غیب کا جاننے والا ہے، تو غیب پر دسترس رکھنے والا ہے، تو قدرت کاملہ رکھنے والا ہے. پروردگارہ ان سارے دلوں پر جو سلطنت ہے وہ تیری ہے، ان سارے دلوں پر جو اختیار ہے وہ تیرا ہے. بار الہ ان دلوں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حکومت کو قائم فرما، ان دلوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو جاگزی فرما، ہماری نسلوں میں مودت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو قائم و دائم و جاری و ساری فرما. پروردگارہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اس عالم میں رخصت ہوں کہ نبی اور اولاد نبی، علی اور اولاد علی ہم سے راضی ہو. صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے آقا و مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.